نہیں عارف صاحب، یہ کوئی طریقہ نہیں. ہمیں کب تک یہ سختیاں برداشت کرنی ہوں گی؟ ہم نے ارطغرل صاحب کے وعدوں کو مانا، حالانکہ وہ اوغوز کی اقدار کو بھول گئے تھے. عارف صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، ہمارے جرگے کے مطالبے سے انکار کیا. عارف صاحب اپنے سردار کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن جرگے کا حق سرداران کا سب سے قدرتی حق ہے، اور یہ ہمارے قبیلے کے سردار کا فرض ہے کہ وہ اسے قبول کرے. ارطغرل صاحب نے روایات کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فراموش کر دیا ہے. کائی کے بہادر سرداران، ہمارے بزرگوں، آپ نے جو کہا بالکل صحیح ہے. صحیح کہا، مگر میری بھی بات سنیں. میں جانتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں قبیلے کی بھلائی ہے، کہ آپ اپنے بچوں، اپنے گھروں کے بارے میں فکر مند ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ مشکل حالات سے گزرا ہے، لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب سے ہم بازنطین کے راستے پر نکلے ہیں، ہمارا ایک بھی دن دکھ اور تکلیف کے بغیر نہیں گزرا. یقیناً ہمارے مقدر میں ایسا ہے، لیکن ہم اس چیز کا تو شکوہ کر ہی نہیں رہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر لوہے کو پگھلایا نہ جائے تو وہ کبھی تلوار نہیں بن سکتا. ہمارے اختیار کردہ راستے میں ہماری آج کی مصیبتیں تلوار کے پگھلنے کا عمل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں جو سب سے زیادہ آزمائش سے گزر رہے ہیں. جب ہم اپنے گھروں میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور ہار محسوس کرتے ہیں، انہیں پورے قبیلے کے مسائل کا سامنا ہے، اور جرگے کے مطالبے کو مسترد کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. مختصر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ تلوار چلانے کے لیے ایک بہادر کی ضرورت ہوتی ہے. اس بہادر کو ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریاست کو خان یعنی حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، اور خان کے لیے اس کے اصول یعنی روایات ہیں. ٹھیک کہا عارف صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں. قانون ریاست کی جان ہے. بغیر قانون کے ریاست ایسے ہے جیسے جان کے بغیر جسم. جس طرح ریاست قوانین کے بغیر نہیں چل سکتی، تو سرداری کیسے چل سکتی ہے ہیں؟ اس لیے آپ یاد رکھیں، جس طرح پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، ایک سردار قبیلے کو متحد رکھتا ہے، اور ہمارے سردار یہ سب سے بہتر جانتے ہیں. ارطغرل صاحب جتنا جلدی ہو سکا جرگہ بلائیں گے اور اپنا کام پورا کریں گے انشاءاللہ. میری بچی، کیا حالات ہیں؟ یہ سامان بازار لے کر جانے کے قابل نہیں ہے، تو ہماری صورتحال بری ہے. ہم لوگوں کو قالینیں جمع کرنے پر راضی نہیں کر سکتے، تو ہم انہیں مقابلے کے لیے کیسے قائل کرنے کی کو کریں؟ ارطغرل کو فوراً قبیلے واپس آنا ہوگا. عارف صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ کرے خیریت ہو. حائمہ خاتون، مسئلہ قالینوں کا نہیں ہے. یہ اس بات پر ناراض تھے کہ سردار نے جرگے سے انکار کیا. کائی قبیلہ کب اتنا خراب ہوا ہے؟ جرگہ تو ایک طرف، ان کے ساتھ تو شادی بھی نہیں ہو سکتی. بھائی، شکر ہے آپ بخیریت واپس آ گئے. شکار کیسا رہا؟ بہت فائدہ مند رہا ذوالجان. حلیمہ خاتون، امید ہے سب ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے حضور.